اس سے وہاں جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو وقتی طور پہ فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کے کہنے پہ بن رہی ہوتی ہیں، وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن گراس روٹ لیول پہ جو صحافی ہیں پورے پاکستان کے ان کا نقصان ہوا ہے۔ آپ ویب چینل اگر بنانا چاہ رہے ہیں اس کی آپ مطلب ایس او پی بنائیں اور اس میں جو پورا کرتا ہے اس کو رجسٹریشن دینی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے سرکاری افسران کی سوشل میڈیا میں پریس کانفرنس ہے، خواہ وہ ڈی پی او ہے، سی پی او ہے، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اس کے آگے اگر 20 مائک لے کر لوگ کھڑے ہیں تو آدھے سے زیادہ مائک اس میں ویب چینل کے ہیں، وہاں پر وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں اس کی اپنی پبلسٹی ہو رہی ہے، اس کی اپنی ورکنگ جا رہی ہے۔ آپ کی ایکٹیویٹی چھاپتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو اپنے پیج پہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف کارروائی بھی جاتے ہیں۔ ہم اپنے پلیٹ فارم پر جائیں گے تو زیادہ کھل کر بات کر سکتے ہیں، زیادہ آزادی کے ساتھ اپنے اوپینین دے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب ہم اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر وہاں کوئی پروگرام کر رہے ہیں۔ اگر یہی آپ کے پاس کوئی سوشل میڈیا کی ویڈیو آتی ہے تو آپ اگر اسے ایز اٹ از چلاتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی اور پکچر پیش کر رہی ہوتی ہے، جیسے ہم جیسے رپورٹرز ہیں، اینکرز کی بات میں نہیں کر رہا، ایون کہ ہم فری لانسر کے طور پہ بھی کام نہیں کر سکتے، لیکن وہی افسر جب اس کے خلاف خبر چلتی ہے تو سب سے پہلے انہیں ویب چینل کے خلاف ریڈ لاؤن کی بات بھی کرتے ہیں۔ وہ کمشنر کو آپ دیکھیں یا ڈی سی کو دیکھیں، سی پی او کو دیکھیں، آر پی او کو دیکھیں، وہ بھی اپنا پلیٹ فارم سوشل میڈیا آپ ایک نام سے آپ کئی شہروں میں مختلف چینل بنے ہوئے ایک نام سے اٹھا لیتے ہیں، اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہوتا، اور جتنا ہم پس چکے ہیں اس میں ان تنظیموں کا اتنا ہی برابر کا کردار ہے جتنا ہمارے اداروں کا کردار ہے یا سرکاری اداروں کا کردار ہے۔ آج کل کا جو نوجوان آ رہا ہے وہ سب سیکھا ہے، سب سیکھا، وہ سیکھنا نہیں چاہتا، وہ اصل میں اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ ہوتا ہے کچھ 20-22 سال کی ایج کا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی تو نکل رہا ہے کہ جب ہم کسی چینل کی باڈی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو اس کی پالیسی کا احترام کرنا اور اس کی دی ہوئی ڈومین کے اندر رہ کر کام کرنا، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بہت زیادہ آزادی نہیں ہے گفتگو کرنے کی، کافی ساری پرابلم پاکستان میں بالخصوص 2025 میں صحافتی جو قید و بند کی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی ہیں، تو وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے پلیٹ فارم پر جائیں گے تو زیادہ کھل کر بات کر سکتے ہیں، زیادہ آزادی کے ساتھ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب ہم اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر وہاں کوئی پروگرام کر رہے ہیں۔ سر دیکھیں آزادی تو پھر جب میں اپنے چینل پہ بیٹھا ہوں نا یا اپنے سیٹ اپ پہ پھر میری اپنی مرضی ہے، کیونکہ میں مالک ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے سبحان صاحب کے خلاف میں نے گفتگو کرنی ہے، اس نے میرا کام نہیں کیا، مطلب جب آپ اپنے ایک آفیشیل سیٹ اپ پہ ہوتے ہیں پھر آپ پابند ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر آپ صرف میں شریف جو ہے نا، پھر میں ایک ادارہ ہوں، ادارے کو ریپرزینٹ کروں، پھر اس ادارے کے لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، تو جب پابندیاں مطلب آپ کے کٹ ٹو کٹ چلتا ہے، مثال کے طور پہ اگر یہی آپ کے پاس کوئی سوشل میڈیا کی ویڈیو آتی ہے تو آپ اگر اسے ایز اٹ از چلاتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی اور پکچر پیش کر رہی ہوتی ہے، جب آپ اس کو تھوڑا سرچ کرتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں یا اس کے آگے دیکھتے ہیں تو آپ کو کہانی تھوڑی دیر بعد کچھ بدلتی نظر محسوس ہوتی ہے، تو یہ بڑا ہے، چونکہ جیسے ہم لوگ پابند ہیں، ہم جو الیکٹرانک میڈیا پہ کام کرنے والے جیسے ہم جیسے رپورٹرز ہیں، اینکرز کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن یہ پابند ہوتے ہیں کہ یہ کسی اور ایون کہ ہم فری لانسر کے طور پہ بھی کام نہیں کر سکتے، ہم اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ۔ اچھا یہاں پر ایک اور سوال بھی میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور اس پر آپ کو اوپینین دینا بھی ضروری ہے تاکہ تھوڑا سا جو ہمارے جان دیکھنے والے ہیں ان کو بھی آگاہی ملے۔ اچھا ایک طرف تو یہاں پر یہ بھی رائے موجود ہے کہ جو سوشل میڈیا کے بالخصوص ویب چینل ہیں جن کے پاس کوئی رجسٹریشن لائسنس نہیں ہے، کوئی ان کا کہیں پر کوئی میکینزم نہیں ہے، وہ مائک لے کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اس طرف تو اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے اور اس کے خلاف ہم یقینی طور پر بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری افسران کی سوشل میڈیا میں پریس کانفرنس ہیں، خواہ وہ ڈی پی او ہے، سی پی او ہے، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اس کے آگے اگر 20 مائک لے کر لوگ کھڑے ہیں تو آدھے سے زیادہ مائک اس میں ویب چینل کے ہیں، وہاں پر وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں اس کی اپنی پبلسٹی ہو رہی ہے، اس کی اپنی ورکنگ جا رہی ہے، لیکن وہی افسر جب اس کے خلاف کوئی خبر چلتی ہے تو سب سے پہلے انہیں ویب چینل کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات بھی کرتا ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تضاد بھی غلط ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ اور ہم قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک جو نان رجسٹرڈ جو پرسن اگر آپ کے پاس کھڑا ہے اور آپ کی ویڈیو اس پہ چل رہی ہے اور آپ اس کو پروٹوکول بھی دیں، مطلب مثال کے طور پہ اگر ایک کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو اس پہ سارا رجسٹرڈ میڈیا بھی وہاں پہ موجود ہے اور جو غیر رجسٹرڈ ادارے ہیں جس نے خود سے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے یا اپنا ادارہ خود سے کریٹ کیا ہوا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے،
وہاں ہوتا یہ ہے کہ اب چونکہ ہم لوگ نیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے نیوز پیپر بھی نیشنل لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اسپیس اتنی نہیں ملتی جتنی ہماری ڈیزائر ہوتی ہے. یہ جو ہمارا پی آر او ہے وہ شو کرنا چاہیے. بیسیکلی یہ پی آر او کا کام ہوتا ہے نا جی، کہ وہ اگلے دن یا شام کو دکھاتا ہے، دیکھو جی سر آپ نے جو کارنامہ کیا تھا نا، تو یہ اتنی اتنی جگہ پہ یہ ہم نے بڑا ہائی لائٹ ہوا اور وہاں بڑی تباہی پھیر دی جی آپ نے. تو وہ اس چکر میں آ کے نا یہ آپ کے جو ڈیجیٹل کی ٹیم ہے ان کو وہ ملاتے ہیں. اب باقاعدہ طور پہ تو ہر ادارے نے اپنی ڈیجیٹل ٹیم علیحدہ بنا لی ہے سوشل میڈیا کی. وہ کمشنر کو آپ دیکھیں یا ڈی سی کو دیکھیں، سی پی او کو دیکھیں، آر پی او کو دیکھیں، وہ بھی بنی ہوئی ہے اپنا پلیٹ فارم سوشل میڈیا. مطلب آپ کو ان کا اپنا پیج ہوگا، وہ فیس بک پہ بھی ہوگا، انسٹا پہ بھی ہوگا، یوٹیوب پہ بھی ہوگا، سب چیزیں پہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے کہ یا تو پھر آپ ان سے فیور نہ لیں. جی بالکل. جو ویڈیو آپ وہ مطلب کوئی بھی چینل ہے مثال کے طور پہ اے بی سی کوئی بھی چینل ہے، وہ جب پورے کی پوری آپ کی پریس کانفرنس چھاپتا ہے یا آپ کی ایکٹیویٹی چھاپتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو اپنے پیج پہ لگا دیتے ہیں. لیکن جب آپ کو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا ہے، تو پھر آپ اس کے خلاف کارروائی بھی جاتے ہیں. تو یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے. یا تو ان کو اجازت ہونی چاہیے یا ان کو اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے. ویب چینل کا رجسٹریشن کیا آپ حق میں ہے یا نہیں ہے؟ جتنے بھی اس وقت سوشل میڈیا چینل ہیں، کیا ان کا رجسٹریشن کا پروسیس لا کے ان کو رجسٹرڈ باڈی مان دیا جائے یا نہیں؟ ان کو سوشل میڈیا ہی رہنے دیا جائے؟ ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ یہ کسی پریس کانفرنس کو کور کریں، کسی نیوز کو نشر کریں. ان کا کام اس طرح کا نہیں ہے. آپ کا ذاتی اس پر کیا؟ نہیں، میری یہ رائے ہے کہ جیسے نیوز پیپرز کو آپ نے الاؤ کیا کہ نیوز پیپر کی رجسٹریشن ہے، اس کا پریس لاز میں وہ جاتی ہے، اس کی نام اپروول کریں گے. آپ ظاہر بات ہے دیکھیں نا، آپ ایک نام سے آپ کئی شہروں میں مختلف چینل بنے ہوئے ایک نام سے اٹھا لیتے ہیں، اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہوتا. وہ آپ ایک میکانزم بنائیں. اب ڈیجیٹل دور ہے، اگر کچھ لوگ اس کی کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں، جیسے نیوز پیپر میں ہے کہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہوگا جو اس کا ایڈیٹر ہوگا، اور پروسیجر اس کا سارا ڈی سی سے وہ اپروول لے گا. اسی طرح آپ ویب چینل اگر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کی آپ مطلب ایس او پی بنائیں اور اس میں جو پورا کرتا ہے اس کو رجسٹریشن دینی چاہیے. اچھا، لاسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صحافتی تنظیم سے چونکہ آپ وابستہ ہیں، مختلف صحافتی تنظیموں میں مختلف عہدوں پر بھی آپ کام کر چکے ہیں، صحافت کی آزادی کے حوالے سے، صحافیوں کے ویلفیئر کے حوالے سے اور اس شعبے کی ترویج اور ترقی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ صحافتی تنظیمیں وہ کردار جو ان کو سونپا گیا تھا یا جس کردار کے لیے وہ بنائی گئی تھی، کیا وہ اپنا حق ادا کر پا رہی ہیں یا وہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کافی کام کرنا باقی ہے؟ میرے خیال میں جتنی صحافتی تنظیمیں اس وقت پاکستان میں بن چکی ہیں اور جتنا ہم پس چکے ہیں، اس میں ان تنظیموں کا اتنا ہی برابر کا کردار ہے جتنا ہمارے اداروں کا کردار ہے یا سرکاری اداروں کا کردار ہے. کیونکہ تنظیم در تنظیم تقسیم جب آپ ہوتے ہیں، جب آپ کا اتحاد نہیں رہتا، آپ کا اتفاق نہیں رہتا، تو وہ انگریز والا ایک فارمولہ ہے نا جی، ڈیوائڈ اینڈ رول والا، کہ بھی آپ ان کو ڈیوائڈ کر دیں اور اپنی حکمرانی کریں. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوا ہے. تنظیمیں جتنی بھی ہیں یہ اپنے اپنے نام سے بشک بنا لیں، لیکن ان کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام پہ نیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ اکٹھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر یہ اکٹھے ہوں گے، متحد ہوں گے، تو صحافی کی کوئی عزت بھی ہوگی، اس کی کوئی تکریم بھی ہوگی. ادروائز وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام ہے کہ بھی آپ کے ساتھ 10 بندے ہیں، میرے ساتھ 10 بندے ہیں، تیسرے کے ساتھ 10 بندے ہیں، تو وہ تقسیم ہو گئے. اگر وہی 30 بندے ایک ایجنڈے پہ، ایک پوائنٹ پہ اگر اکٹھے کھڑے ہوں تو میرے خیال میں وہ زیادہ سالڈ ہے. اور نیشنل لیول پہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ افضل بٹ گروپ بن گیا، ادھر سے جیران عظیم گروپ بن گیا، ایک دستور بن گیا. وہ اس تقسیم در تقسیم ہوئے. اس سے وہاں جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو وقتی طور پہ فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کے کہنے پہ بن رہی ہوتی ہیں، وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن گراس روٹ لیول پہ جو صحافی ہیں پورے پاکستان کے، ان کا نقصان ہوا ہے. جتنی ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے اس میں بھی ان کا رول ہے، کیونکہ وہ آواز اس طرح سے نہیں بلند ہو سکی اور ہم اس طرح سے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اپنے کیس نہیں لڑ سکے، اپنا ڈیفینڈ نہیں کر پائے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے ہمارا ایک جیسے ہمیں چوتھا پلر مانا جاتا تھا. لیکن اب تو میرے خیال میں وہ پلر کیا، وہ تو دراڑے رہ کے بس چند، میرے خیال میں اس میں کوئی اینٹیں کھڑے رہ گئے، اینٹیں رہ گئی ہیں، وہ کسی وقت بھی دھڑام کر کے جو ہے نا وہ گر سکتے ہیں. اچھا، سب سے آخر میں آپ کے پاس جو موجودہ اس وقت ہوتا ہے ملتان میں، آپ پریس کلب، ملتان کا پریس کلب ایک بڑے پریس کلب میں پاکستان کو شمار ہوتا ہے، اور آپ اس کے نائب صدر اپنی جرنی کو کیسا دیکھتے ہیں اس پورے ایک سال کے پیریڈ کے اندر؟ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور شریف جو یا نائب صدر ملتان پریس کلب کیا آپ اس حوالے سے کام کر چکے ہیں؟ اچھا، ایک تو پریس کلب کے حوالے سے تھوڑا سا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں دوستوں کو
کہ پریس کلب جو ہوتا ہے بیسیکلی ایک انٹرٹینمنٹ کی آپ سمجھیں باڈی ہوتی ہے، جیسے مختلف شہروں میں جم خانہ بنے ہوتے ہیں، اس طرح یہ جرنلسٹ کمیونٹی ہے، وہاں پہ وہ اپنی کوئی گیمز کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، کوئی چائے پی سکتے ہیں، کوئی گپ شپ لگا سکتے ہیں، کوئی ایونٹس کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ ایک جگہ ہے۔ بحیثیت نائٹ فیدر میرے خیال میں نے کوشش تو ہم نے کی ہے، ہر لیول پہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی کوشش کرے، لیکن چونکہ ہم الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہیں تو ہم نے ڈیجیٹل اور ای کامرس کا جو ایک امتزاج ہے اس کی کوشش کی ہے کہ اپنے جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کو ہم جو ہے آگاہ بھی کریں۔ ہم نے ایک 7 days کا جو ہے وہ ایک کورس بھی یہاں پہ کروایا، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل اسٹوڈیو بھی ایک بنا رکھا ہے۔ اسی طرح وہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی ہم نے کام کیا ہے، اور ایک ہم نے انٹرٹینمنٹ کے حساب سے ایک مشاعرہ کا بھی ارینجمنٹ کیا، تاکہ صرف وہ کہتے ہیں نا تلخ باتیں نہ ہوں، کچھ ایسا وقت ہو جس میں بیٹھ کے ہم مسکرائیں، تو کیونکہ صحافی پہ پریشر بہت ہے، معاشی بھی اس وقت معاشی بھی پریشر ہے، سماجی بھی معاشرتی بھی پریشر آیا ہوا ہے، تو ذہنی طور پہ اس کو سکون میں دینے کے لیے تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ بطور پریس کلب ایک ادارے اگر ہم دیکھتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک جم خانہ ٹائپ انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، لیکن یہ اس کا ایک اینگل، ایک رخ ہے، ایک یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، وہ آنے والے جو یوتھ ہے، جو نئے صحافی ہیں، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی کردار ادا کریں۔ وہاں پہ ٹریننگ کے سیشن ہونے چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، آپ نے خبر کس طرح لینی ہے، کس طرح دینی ہے، کیا میڈیا کے ایتھکس ہیں، تاکہ جو اب نئے ہماری یوتھ اس طرف راغب ہو رہی ہے ان کی ٹریننگ کے پلیٹ فارم بھی یہاں سے بن سکے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ کردار بھی ہونا چاہیے پریس کلب کا؟ بالکل ایسا ہی ہے، پریس کلب کا یہ بھی بنتا ہے، رسپانسبلٹی ہے اس کا، کہ ظاہر بات ہے 70-80 سال کے جو ایکسپیرینس رکھنے والے لوگ ہیں وہ پریس کلب کے ممبرز ہیں، تو وہ بیٹھ کے وہاں پہ نوجوانوں کو کچھ بتاتے بھی رہتے ہیں۔ آج کل کا جو نوجوان آ رہا ہے وہ سب سیکھا ہے، سب سیکھا، وہ سیکھنا نہیں چاہتا، وہ اصل میں اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ بھی اب وہ ہوتا ہے کوئی 20-22 سال کی ایج کا، اب اس کے ساتھ جو بزرگ جرنلسٹ بیٹھا ہے وہ ہے وہ 70-72 سال کا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ایکسٹرا چیز ہے، یہ ایکسٹرا مال ہے، اسے اٹھا کے باہر پھینکو۔ میرے پاس جو نالج ہے، چونکہ میں میتھس کام کر کے آیا کھڑا ہوں، میرے پاس ڈگری ایک ہے، لائسنس ہے، تو مجھ سے زیادہ انفارمیشن نہ کسی کے پاس ہے، مجھے نہ کوئی پڑھا سکتا ہے، بلکہ میں دنیا کو پڑھا سکتا ہوں۔ سیکھنے سکھانے کا عمل تو دیکھیں جی پوری زندگی جاری رہتا ہے، ماں کی گود سے گود تک جاری رہتا ہے، ایسی ہے۔ ناظرین، فی الوقت پوڈ کاسٹ اتنا ہی، اپنے میزبان سبحان قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔